ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے اوپر کثرت سے درود بھیجنا چاہتا ہوں، اور میں نے اپنی دعاؤں کے لیے، اپنے وظائف کے لیے جو وہ روزانہ کی بنیاد پر کیا کرتے تھے اس کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، ایک مخصوص وقت ہے جس کے اندر میں وہ اپنی دعائیں، اپنے وظائف کرتا ہوں۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ پر سب سے زیادہ درود بھیجوں، کثرت سے درود بھیجا کروں۔ آپ مجھے بتلا دیجئے کہ میں اس وقت کے اندر کتنا وقت آپ پر درود بھیجنے کے لیے مقرر کر دوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو اختیار ہے جتنا آپ کا جی چاہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 1/4 وقت کیا میں اس کے لیے مختص کر دوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا تمہیں اس چیز کا اختیار ہے، مگر تم اس میں زیادتی کر دو، یعنی اب اس وقت کو تھوڑا بڑھا دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں اپنے وقت کا آدھا حصہ درود شریف کے لیے مقرر کر دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ جو آدھا حصہ ہے وہ میں اپنی باقی وظائف اور باقی دعائیں کر لوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے اس چیز کا، تم ایسا کر سکتے ہو، لیکن اگر تم اپنا وقت درود شریف پر زیادہ لگاؤ، تھوڑا اور بڑھا دو تو یہ تمہارے لیے اور بھی بہتر ہے۔ تو اس پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں 3 حصے جو ہیں وہ درود شریف کے لیے مقرر کر دیتا ہوں، اور 1 حصہ جو ہے باقی اپنے وظائف کے لیے مقرر کر دیتا ہوں، تو کیا ایسا بہتر ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں اس چیز کا بھی اختیار ہے، تمہیں اختیار ہے کہ تم کتنا وقت درود کو دو اور کتنا وقت اپنی باقی دعائیں اور وظائف کو دو، لیکن تمہارے لیے بہتر یہ ہے، زیادہ مناسب یہ ہے، تمہیں زیادہ فائدہ مند یہ چیز دے گی کہ تم درود شریف کو اور زیادہ وقت دو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں اپنا آج سے سارا کا سارا وقت درود شریف کو دوں گا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسا کر لو گے تو اللہ رب العزت تمہاری باقی ساری چیزوں کی کفالت کریں گے۔ اس بات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اپنی ہر قسم کی ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس مصیبت سے، اس حاجت سے اور اس پریشانی سے اس انسان کو نکال لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر اس قدر مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ باقی دعائیں کرنے کا اس کے پاس وقت نہیں رہتا، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ اس شخص کو عطا کرتا ہوں جو ذکر کی وجہ سے مجھ سے کوئی اور دعا نہیں مانگ سکتا۔ اس لیے کہ جو شخص کان اللہ، اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، وکان لہو، تو اللہ رب العزت اس شخص کا ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص کی کفالت کرتے ہیں، ہر مصیبت، ہر پریشانی میں اسے اللہ تعالیٰ اکیلا نہیں چھوڑتے، اللہ رب العزت اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے درود شریف کے اور بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک تو یہ فائدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص 1 مرتبہ حضور پر درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے پر 10 مرتبہ رحمتیں فرماتے ہیں۔ اور ایک رحمت اگر انسان کو مل جائے، انسان کو کیا، اللہ رب العزت کی ایک رحمت کاملہ اگر پوری دنیا کو مل جائے تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ چاہے جائے کہ انسان کو 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 مرتبہ رحمتیں ملیں، اور جب انسان دور سے حضور پر درود بھیجتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ درود پہنچایا جاتا ہے، اور جب حضور کے پاس، روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کے اس درود کو پڑھا جاتا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درود کا جواب دیتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور 1 مرتبہ ہماری کسی آواز پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جواب دے دیں، یہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ چاہے جائے کہ ہمارا وہاں پر نام پکارا جائے، ہمارے والد کا نام پکارا جائے، اور کہا جائے کہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہے،
اور اسی طرح ہم جتنی بھی دعائیں مانگتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر درود نہیں پڑھتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی دعائیں موقوف رہتی ہیں قبول ہونے کے لیے، کہ جب تک انسان درود نہیں پڑھتا تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جو انسان دعا کے شروع کے اندر اور دعا کے آخر کے اندر درود پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جائے وہ ایک مقبول شدہ عبادت ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہم نے جو نماز پڑھی ہے وہ قبول ہوئی ہے نہیں، ہمیں نہیں معلوم ہم نے جو روزہ رکھا وہ قبول ہوا ہے کہ نہیں، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ ایسی عبادات ہیں جو قبول ہو چکی ہیں، جنہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول کروا کر چلے جا چکے ہیں۔ اسی میں درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہے۔ یہاں انسان اپنے منہ سے درود پڑھتا ہے، سلام کہتا ہے، وہاں اللہ رب العزت اس درود کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے اپنے وظائف کے اندر سب سے زیادہ وقت حضور کے اوپر درود کا رکھیں، چھوٹا درود پڑھیں، چاہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درود پڑھ لیں، لیکن اس کی کثرت زیادہ ہو، کہ جب انسان درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے تو جیسا کہ ہم نے ابھی حدیث شریف میں سنا، حضور نے فرمایا کہ تمہاری باقی تمام چیزوں کی کفالت اللہ رب العزت کے ذمہ ہے، اللہ رب العزت اس میں آپ کی کفالت کریں گے۔ اللہ ہم سب کو حضور پر درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔